اللہ کے بندو، عبادت یکسوئی چاہتی ہے، عبادت توجہ چاہتی ہے۔ دیکھو ایک سیدھی اور بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ہم اور آپ کے سامنے کھڑا ہو، ہم سے بات کر رہا ہو، لیکن اس کی توجہ پوری نہ ہو، ہم پر شاق گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھ لو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، موبائل میں کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا، بات کر رہا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے، لیکن موبائل میں دیکھ رہا ہو تو ہم پہ کیا گزرتی ہے، کتنا شاق گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم مشغول ہو، پھر ملتا ہوں۔ اچھا تم مشغول ہو، چلو ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارا دماغ موجود نہیں، ہم کبھی اور بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بندہ ایک بندے کی بے توجہی نہیں قبول کرتا۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے دل میرا نماز میں نہ ہو، دل میرا تلاوت قرآن میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کے ذکر میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کی عبادت میں نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، ہم تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بے رخی ہم سے نہ برداشت ہو سکے، رب العالمین کے سامنے ہم بے رخی کے ساتھ حاضری دیں، یہ کیسی ہماری اور آپ کی نادانی نہ سمجھی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تب اللہ کی عبادتوں سے محبت ہوگی، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو پھر میرا اور آپ کا دل بھی عبادتوں میں خوب لگے گا، بلکہ ہم عبادتوں میں سکون تلاش کریں گے، عبادتوں میں لذت تلاش کریں گے، اس کے بغیر ہم اور آپ بے چین رہیں گے۔ ایک آدمی اللہ کو رب بھی مان رہا ہے، اللہ کو معبود بھی مان رہا ہے، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کا گہرا رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کا وہ گہرا رشتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدوں کا وہ گہرا رشتہ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق میں گہرائی نہیں ہوگی تو اس اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت میں یکسوئی کہاں سے پیدا ہو پائے گی؟ جب ہمارا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط نہیں، دل ہم نے معبود سے نہیں لگایا، تو عبادت میں دل کہاں سے لگے گا اللہ تعالیٰ کے بندو؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ رب العالمین سے ہمارا اور آپ کا رشتہ یا تو کمزور ہے یا بہت زیادہ کمزور ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہم سب کی زندگی سے جڑی ایک بہت بڑی سچائی سے متعلق ہے۔ عنوان ہے عبادتوں میں دل کیوں نہیں لگتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں عبادت کے دو مفہوم ہیں، ایک عام مفہوم ہے اور ایک خاص مفہوم ہے۔ عبادت کا عام مفہوم کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة۔ عبادت ہر اس
قول و فعل کا اس کا نام ہے جس کا تعلق چاہے ظاہر سے ہو یا باطن سے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے پسند فرمایا اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ عبادت کا یہ جو معنی ہے، اس معنی میں زندگی کے سارے معاملات جب ایک مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ناپسند کے مطابق کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کرے، تو اس کا ہر عمل عبادت کے درجے میں، عبادت کے اس معنی میں شامل ہے۔ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ بھی ہے، وہ تجارت بھی ہے، وہ میاں بیوی کے آپسی معاملات بھی ہیں، وہ جو آدمی کے اپنے ذاتی معاملات، حتیٰ کہ آدمی اگر قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے لیکن اس سے پہلے، اس کے بعد اور اس کے دوران آداب کا لحاظ رکھتا ہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں عبادت کے اس معنی میں داخل ہو جاتی ہیں، جسے ہم عبادت کا عام معنی کہتے ہیں، جو ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ساری زندگی کے سبھی معاملات اس میں داخل ہیں۔ عبادت کا ایک خاص معنی ہے جسے معاملات کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے مراد انسان کے وہ معاملات ہیں جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہ سارے کام جو کوئی بندہ اپنے رب کے لیے کرتا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، چاہے اپنے اظہار بندگی کے لیے کرے یا اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کا طلبگار بن کر کرے، بندے اور رب کے درمیان کا جو خاص رشتہ ہے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اس رشتے کا مظہر بننے والے اعمال، جیسے سب سے پہلے ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد نماز ہے، یا پھر اگر ہم عبادات میں عام بات کرنا چاہیں تو مالی عبادتوں میں زکوٰۃ آتی ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف شوق، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امیدیں، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو بندے کا اپنے رب سے خاص معاملہ، خاص رشتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے بارے میں کہا کہ اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے کہ ہم اور آپ عبادت، اس کا جو عام معنی ہے اس معنی میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت کا جو خاص معنی ہے اس معنی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ان کو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، عبادت کو، دین کو اسی کے لیے خالص رکھیں، حنفاء، ساری دنیا سے رخ پھیر کر پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو جائیں، ان کا رخ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، وہ صرف اللہ کے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہی سے جڑ جائیں، حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر قائم ملت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اسی کے لیے پیدا کیا۔ حاضرین گرامی قدر، ہم چاہے عبادت کو اس کے خاص معنی میں بات کریں یا عبادت کو اپنے عام معنی میں بات کریں، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلامی شریعت نے بنیادی طور پہ ایک مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے، عمل چاہے جو کرو، کام چاہے جو کرو، اگر وہ کام ثواب کا، نیکی کا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا، تو پھر اس میں میرے اور آپ کے دل کی حاضری ضروری ہے۔ اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو اللہ تعالیٰ نے نیتوں پہ رکھا ہے، آدمی نیت سے ابتدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل عبادت میں بندے کا دل بھی بندے کے اعضاء کے ساتھ، بندے کے جسم کے ساتھ، بندے کے حرکات و سکنات کے ساتھ، بندے کے اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ، بندے کی مکمل مصروفیت اور مشغولیت میں بندے کا دل بھی اس کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونا چاہیے۔
ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے عبادت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ عبادت اصل میں کمال کی عبادت ہے، یہ عبادت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ترین عبادت ہے کہ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے عبادت انجام دے تو اس کا دل و دماغ حاضر رہے، اس کا دل اس میں لگا رہے، اس کی اپنی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ حنیف یکسو ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی کلی طور پر نماز میں شروع سے اخیر تک حاضر رہے۔ اب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسئلے کو سمجھاتے ہوئے نماز کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو کبھی اسے اس کی نماز کا صرف آدھا حصہ ملتا ہے، کبھی اسے 1/3 حصہ ملتا ہے، کبھی اسے 1/4 حصہ ملتا ہے، کبھی اس کو جو خمس ملتا ہے، 5 میں سے 1 حصہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹاتے گھٹاتے یہاں تک کہا کہ 10واں حصہ ہی آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ساتھ امام کی تکبیر پر سر جھکا بھی رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، ارکان انجام دے رہے ہیں، لیکن نماز سے ہم فارغ ہو رہے ہیں تو ہم سب کی نماز ایک درجے کی نماز نہیں، ہم سب کی نماز کا ثواب ایک جیسا نہیں، ہم سب کی نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس مقام ایک جیسا نہیں۔ کسی کو مکمل نماز کا ثواب ہے، کسی کو آدھی نماز کا ثواب، کسی کو اس کی نماز کا 1/3 ثواب مل رہا ہے اور کسی کو صرف 20% کا ثواب مل رہا ہے۔ کوئی آدمی پوری نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس آدمی کو صرف 10% نماز کا حساب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ کیوں ہوتا ہے جبکہ سب نماز میں برابر کے شریک ہیں؟ یہ وہی بات ہے کہ آدمی کا دل اس کی نماز میں کتنا، وہ تو نماز میں ہے لیکن اس کا دل نماز میں ہے کہ نہیں، وہ تو حاضر ہوا ہے، اس کا دل حاضر ہوا ہے کہ نہیں، وہ تو سامنے یہاں موجود ہے لیکن اس کا دل کہاں گشت کر رہا ہے، اس پر اصل میں موقوف ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میری اور آپ کی عبادتوں کا حال اللہ رحم فرمائے اس ناحیے سے بڑا اصلاح طلب ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اپنی عبادتوں میں توجہ دے کر ان پہلوؤں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جتنا ہم نماز میں اتنا ہی ملے گا۔ ہم توجہ باہر رکھیں، دل ہمارا نماز میں نہ ہو، دل ہمارا عبادتوں میں نہ ہو۔ قرآن پڑھتے رہو، پڑھ رہے ہیں، الفاظ تو زبان پہ جاری ہیں، دماغ کہیں اور ہیں، تسبیح کے دانے لوگ جو ہے ڈھکیل رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ درست نہیں دانوں پہ، لیکن جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، آدمی تسبیح کے دانے ڈھکل رہا ہے لیکن دماغ اس کا کسی اور چیز میں لگا ہے، دوستوں سے بات بھی کر رہا ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بندو، اللہ کے بندو، عبادت یکسوئی چاہتی ہے، عبادت توجہ چاہتی ہے۔ دیکھو ایک سیدھی اور بہت چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی ہم اور آپ کے سامنے کھڑا ہو، ہم سے بات کر رہا ہو لیکن اس کی توجہ پوری نہ ہو، ہم پر شاخ گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، آج آپ دیکھ لو کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہو، موبائل میں کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا، بات کر رہا ہے، ہماری بات کا جواب بھی دے رہا ہے لیکن موبائل میں دیکھ رہا ہو تو ہم پہ کیا گزرتی ہے، کتنا شاخ گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے تم مشغول ہو پھر ملتا ہوں، اچھا تم مشغول ہو چلو ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں، لگتا ہے تمہارا دماغ موجود نہیں، ہم کبھی اور بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ایک بندہ ایک بندے کی بے توجہی نہیں قبول کرتا۔ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے دل میرا نماز میں نہ ہو، دل میرا تلاوت قرآن میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کے ذکر میں نہ ہو، دل ہمارا اللہ کی عبادت میں نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تو بے نیاز، ہم تو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بے رخی ہم سے نہ برداشت ہو سکے، رب العالمین کے سامنے ہم بے رخی کے ساتھ حاضری دیں، یہ کیسی ہماری اور آپ کی نادانی نہ سمجھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندو، یاد رکھنا اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو تو یکسوئی کے ساتھ کرو، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ عبادت کیا کرو، کم کرو زیادہ کرو لیکن جو کرو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اور ہم سے یہی عبادت اصل میں چاہتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر،
اسی لیے اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. نمازوں کی حفاظت تو یہ ہے کہ ان کے اوقات کی حفاظت کی جائے جیسے کہ آیت کا سیاق و سباق مقصود ہے، لیکن نمازوں کی حفاظت کا کمال یہ ہے کہ اس میں اس قسم کے باہر سے در انداز ہونے والی باتیں، وہ باتیں جن کی وجہ سے میری اور آپ کی عبادتوں میں خلل آتا ہے، اس سے ہماری اور آپ کی نمازوں کو پاک کرنا چاہیے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے پہلے ایسا تھا کہ لوگ نماز میں بات کر لے سکتے تھے، نماز باطل نہیں ہوتی تھی. آدمی آتا نماز میں، پیچھے سے آنے والا سب ماننے سے پہلے پوچھ لیتا کتنی رکعت ہوئی ہیں، کون سی رکعت چل رہی، وہ بتا دیتا دوسری ہے تیسری ہے، پھر یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا. لیکن یہ نماز ہے، یہ ایک سوئی چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بدل دیا. اللہ نے کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ تعالیٰ کے لیے پورے یکسوئی کے ساتھ کھڑے رہو، بات چیت کرنا منع کر دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں بار بار اوپر دیکھنے والوں کو وعید سنائی. اتنی حدیثیں، اتنے احکام ہیں جن میں ہم اور آپ کو بتایا گیا یکسوئی پیدا کرو، اپنی نمازوں میں یکسوئی پیدا کرو. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا. اور حاضرین گرامی قدر، جب ہماری اور آپ کی عبادتیں حضور قلب کے ساتھ ہوں گی، دل جمعی کے ساتھ ہوں گی، ہمارے ظاہر کے ساتھ ہمارا باطن بھی اللہ کے سامنے جھکے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنے پورے وجود کے ساتھ کریں گے کہ ہمارا دل و دماغ بھی حاضر ہے، تب جا کر یہ عبادتیں میری اور آپ کی زندگی میں سکون لائیں گی. وہ جو ہم عبادتوں کے لذت کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہم عبادتوں سے سکون حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ جو ہم عبادتوں سے ہمارے اور آپ کے نفس کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، وہ جو عبادتیں میری اور آپ کی اصلاح کرنے والی نمازیں ہو جائیں، وہ جو نمازیں میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئیں. اور صرف نمازیں نہیں، قرآن مجید سے تعلق جو ہماری اور آپ کی امت کو عروج و اقبال کی طرف لے کر جائے، قرآن مجید سے رشتہ جو ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہمارے اور آپ کے باطن کو ہمیشہ زندہ رکھے، ہم اندر سے زندگی کا احساس کریں. وہ زندگی ملتی ہے اسی یکسوئی اور دل جمعی حضور قلب کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں کے ذریعے. آج مسئلہ یہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن عبادتوں کے اثرات ہم اور آپ پہ دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی، نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی. نمازی آدمی کی نماز برائیوں سے رکنے میں اس کی مدد کرتی ہے. ہم آپ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ کر دیکھیں، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں یا ہم میں کی اکثریت پڑھتی ہے، پھر ہماری نمازیں کیوں ہمیں برائیوں سے نہیں روک پاتی ہیں؟ ہماری نمازیں کیوں ہمیں بربادی سے نہیں روک پاتی، گناہ کے کام سے نہیں روک پاتی؟ اور اس کی وجہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، اہم بنیادی وجہ اگر آپ کو ملے گی تو یہی ملے گی کہ نماز میں ہم نے حضور قلب کے ساتھ وہ حصہ لیا ہی نہیں کہ جس حصے کے نتیجے میں پھر یہ نماز میرے اور آپ کی اصلاح کرنے والی نماز بن جائے. جو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک جملہ نقل کیا، آج پھر نقل کرتا ہوں. نماز کے سلسلے میں ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا وہ آدمی جسے نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، اس کو چاہیے کہ نماز ذرا سکون کے ساتھ پڑھے. وہ آدمی جس کی نماز اس کے باطن کو نہیں بدل پاتی، اس کو چاہیے کہ اپنی نماز میں اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو لے کے حاضر ہو. جب دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ نماز پڑھو گے، دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو گے، اللہ کا ذکر پوری توجہ سے کرو گے، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے تو پورے احساس بندگی کے ساتھ کرو گے، حضور قلب کے ساتھ کرو گے، تب زندگی میں کچھ بدلے گا. اللہ تعالیٰ کے بندو، حاضرین گرامی قدر، سوال یہ ہے کہ ہمارا دل نماز سے کیوں نہیں لگتا، یا پھر ہمارے دل عبادتوں میں کیوں نہیں لگتا ہے؟ کئی اسباب ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بڑی لمبی گفتگو کروں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ مختصراً 4 یا 5 بلکہ 5 اہم اسباب آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ کم سے کم ان 5 چیزوں کی اصلاح کریں، جس سے انشاءاللہ میری اور آپ کی عبادتوں میں دل جمعی کی کیفیت آئے گی. حضور قلب کی دولت سے اللہ ہم اور آپ کو مالا مال کرے گا. یہ 5 اہم اسباب ہیں جن کی طرف ہم اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیا 5 چیزیں ہیں؟
भाइयों, सबसे पहली वजह, सबसे पहला सबब, देखो हम वो लोग हैं माबूद से हमने दिल नहीं लगाया लेकिन इबादत से दिल लगाना चाहते हैं। माबूद से हमारी मोहब्बत अभी पक्की नहीं हुई और कच्ची नमाजों में हम पुख्तगी लाना चाहते हैं। दिल माबूद से लगाओ तो इबादत में दिल लगेगा ना। दिल माबूद से लगाओ। अल्लाह ताला से मेरे और आपके रिश्ते की नौइयत का जायजा लो। देखो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये मान लेना कि अल्लाह ही मेरा खालिक, मेरा राज़िक, मेरा मुदब्बिर है, ये काफी नहीं। ये मानना चाहिए कि अल्लाह ताला ही मेरा माबूद बरहक, यही तौहीद उलूहियत है। लेकिन आगे ये भी समझें, एक आदमी अल्लाह को रब भी मान रहा है, अल्लाह को माबूद भी मान रहा है, लेकिन उसका रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला से वो मोहब्बत का गहरा रिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला से डर का वो गहरा रिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला से उम्मीदों का वो गहरा रिश्ता नहीं। जब अल्लाह ताला से ताल्लुक में गहराई नहीं होगी तो उस अल्लाह के लिए की जाने वाली इबादत में यकसुई कहां से पैदा हो पाएगी। जब हमारा और आपका अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत नहीं, दिल हमने माबूद से नहीं लगाया, तो इबादत में दिल कहां से लगेगा। अल्लाह ताला के बंदो, हमारा और आपका मामला यह है कि रब्बुल आलमीन से हमारा और आपका रिश्ता या तो कमजोर है या बहुत ज्यादा कमजोर है। देखो मैं बताता हूं, जितने लोगों की जिंदगी में शिर्क, वास्ते, वसीलों की बीमारी लगी हुई है ना, उनका रिश्ता तो अल्लाह ताला से वैसे ही कमजोर है। वो अपनी जरूरत में भी अल्लाह को पुकारने के बजाय गैरुल्लाह को पुकारते हैं, चाहे ये मानते हो कि वही देने वाले हैं, चाहे ये मानते हो कि वो दिलाने वाले हैं। रब ने कहा था, व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इदा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछें तो बता दो, इन्नी करीब, मैं करीब हूं बंदों से। उजीबु दावतद दाई इदा दआन, पुकारने वाला जब कभी पुकारता मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। फल्यस्तजीबू ली, वो मुझी को पुकारे, वलयुमिनू बी, मुझी पे ईमान रखें, लअल्लहुम यरशुदून, शायद कि वो कामयाब हो जाए। रब ने कहा था कि आओ मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम पुकारते हो तो तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम जब आवाज देते हो तो मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं, जब तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें नवाजता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला इला समाई दुनिया कुल्ला लैला। अल्लाह तबारक व तआला, मेरा और आपका रब, हर रात के आखिरी हिस्से में समाए दुनिया पे उतर के आता है। ये जो पहला आसमान, जमीन की तरफ से पहला आसमान, उसमें उतर कर आता है और आकर कहता है, कौन है जो मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार सुनूं, कौन है जो उससे मांगे मैं उसको दे दूं, कौन है जो मुझसे मगफिरत तलब करे मैं उसे माफ कर दूं। और हमारा मामला ये है, हम उसको ना पुकार के उसके दर पे हाजिरी ना लगाकर, उसके सामने अपना दामन ना फैलाकर अरे गैरे के पीछे जाने की बात करें, हम फुला और फुला के पीछे पड़े रहें। अल्लाह के बंदो, रिश्ता यहां कमजोर होगा तो नमाज में रिश्ता कहां से मजबूत हो जाएगा। यहां हम अल्लाह ताला से जुड़ना नहीं चाहते, अल्लाह जोड़ना चाहता है अपने आप से, वो बेनियाज होकर चाहता है हम उससे जुड़े, लेकिन हम यहां वास्ते वसीले लाके फासिले बढ़ा रहे हैं। तो फिर बताओ अल्लाह तबारक व तआला नमाजों में मेरे और आपके दिल की हाजिरी कैसे लगा सकता है। हाज़िरीन गिरामी कद, मसला यहां है, माबूद से दिल नहीं लगाया तो इबादत में क्या दिल लगेगा। हमें इस पर बार बार सोचने की जरूरत। और बहुत सारे अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह का फजल करम है, शिर्क नहीं करते, शिर्क नहीं करते, यानी अल्लाह ताला और अपने दरमियान कोई वास्ते वसीले नहीं रखते, लेकिन अल्लाह ताला से ताल्लुक कमजोर है, रिश्ता कमजोर है, रिश्ते के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह ताला से नजदीकी का, कुर्ब का, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक का वो तजर्बा जिंदगी में करना नहीं चाहते, या तो गफलत की वजह से, या जहालत और ला इल्मी, कम इल्मी की वजह से, या कई बार अल्लाह रहम फरमाए लापरवाही की वजह से। वो अल्लाह को जानते, मानते, पहचानते, लेकिन अल्लाह ताला से जुड़ने की फिक्र नहीं है। याद रखो, चाहे बात शिर्क की हो, चाहे बात अल्लाह तबारक व तआला से दूरी की हो, जब अल्लाह ही से कमा हक़ हो नहीं जुड़ पाएंगे या कमा हक़ हो जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मेरी और आपकी इबादतों में दिल कहां से लगेगा। दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है, आदमी जिससे मोहब्बत करता है ना, जिससे मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत ही उसके दीगर मामलात से आदमी को जोड़ती है। आप उर्दू अदब अगर पढ़ेंगे ना तो लोग एक मिसाल देकर कहते हैं,
वो एक मिसाल देकर कहते हैं कि मजनू जो था लैला की मोहब्बत में गिरफ्तार था, तो लोगों ने लिखा है कि मजनू को लैला से नहीं, लैला के गली के कुत्ते से भी प्यार था। लोगों ने लिखा है वलक़द अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा व दल जिदारा वमा हुब्बु दियारी शग़फ़ना क़ल्बी वलाकिन हुब्ब मन सकन दियारा। कहता है मैं लैला के बस्ती से गुजरता हूं तो हर दीवार को बोसा देते हुए जाता हूं। कहता है क्यों? कहा इसलिए नहीं कि मुझे दीवारों से कोई मोहब्बत है, बल्कि इसलिए कि इसके अंदर रहने वाला जो है वो मेरा महबूब है, मैं इसलिए उससे मोहब्बत करता हूं। ये किस्से कहानी सुनाकर आपको इसकी पैरवी करने का हुक्म नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इस नुक्ते को बताना चाह रहा हूं। मसले को समझो, जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तब अल्लाह की इबादतों से मोहब्बत होगी। जब अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर मेरा और आपका दिल भी इबादतों में खूब लगेगा, बल्कि हम इबादतों में सुकून तलाश करेंगे, इबादतों में लज्जत तलाश करेंगे, उसके बगैर हम और आप बेचैन रहेंगे। याद रखना, आपको मालूम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का वक्त होता ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अक़िमिस सलात या बिलाल अरिहना बिहा, ऐ बिलाल नमाज के लिए इकामत कहो और इस इकामत के जरिए हमें राहत पहुंचाओ, हमें सुकून दो। हाज़िने गिरामी कद्र, ये होता है ताल्लुक। जब आदमी को अल्लाह से ताल्लुक होता है तो फिर इबादतों से भी आदमी का ताल्लुक मजबूत हो जाता है। इस मसले को हम और आपको समझना चाहिए। असल राज इसमें है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से कैसा और कितना रिश्ता कायम करने में कामयाब होते। मैंने कहा पहली वजह अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद का रिश्ता कमजोर है, जो कि इबादतों की बुनियाद है। जब ये कमजोर होगा तो फिर इबादतों में मेरा और आपका दिल नहीं लगेगा। हाज़िने गिरामी कद्र, दूसरी वजह जिसकी वजह से इबादतों में दिल नहीं लगता, देखो ये दिल बड़ा अजीब है। मेरा और आपके दिलो दिमाग का मसला ये है कि हम जहां रहते बसते हैं उसके असरात मेरे और आपके दिलो दिमाग में रचते बसते हैं। माहौल जिसमें हम रहते हैं, हम और आप जिस माहौल में जीते हैं, उसका असर मेरे और आपके दिलो दिमाग पर लाजिमन होता है, लाजिमन रहता है। इसीलिए देखो, हमेशा खुशहाल रहने वाले लोगों के दरमियान रहो, अच्छा हशाश बशाश रहोगे। हमेशा शिकायतें करने वाले लोगों के दरमियान रहो, आपकी जिंदगी में भी शिकायतें ही आपको नजर आएंगी। इंसान की तबीयत कुछ ऐसी। इस्लामी शरीयत ने इसीलिए एक बात का इहतिमाम यह भी किया, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज नमाज है तो इस्लामी शरीयत ने हुक्म दिया कि आदमी को फर्ज नमाज से पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए। आदमी को अजान की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ आ जाना चाहिए। सलाम फेरने के फौरन बाद आदमी को उठकर नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले अज़कार पढ़ने चाहिए, अज़कार के बाद सुन्नतें पढ़नी चाहिए, सुन्नतें पढ़ने के बाद जाना चाहिए। बल्कि यहां तक कहा, आदमी जब तक अपनी जगह पे बैठा रहेगा तब तक गोया नमाज में रहेगा। ये पहले और बाद में अल्लाह ताला ने जो सिस्टम दिया है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत, बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत यह है कि जब बंदा पूरे एहतमाम के साथ हाजिर होता है तो आदमी अपने जिस्म के साथ अपने दिमाग को भी हाजिर करने में कामयाब हो जाता है। हमारा मसला यह है कि हम इन फर्ज नमाजों के अलावा कोई और नमाज की हाजिरी हमारी नहीं होती। सूरत हाल ये होती है, इकामत हुई है, दौड़े दौड़े आकर दाखिल हो जाते हैं, जिस्म तो सफ में खड़ा हुआ है, दिमाग अभी बाजार में या रास्ते में मौजूद है। अभी जहां से गुजर कर आए, दिमाग को हम यकसुई के साथ हाजिर न कर सके। आधी नमाज 2 रकात अभी उसी दुनिया में है जिस दुनिया को छोड़कर आए हैं, उसी माहौल में है जिस माहौल से हम आए हैं, और बकिया आधे इस फिक्र में रहती है सलाम फेरने के फौरी बाद मुझे जाना है, कारोबार करना है, मुझे दोस्तों से मिलना है, मुझे क्लास में हाजिरी देनी, मुझे जो है ऑफिस में हाजिरी देनी है। नमाज से पहले और नमाज के बाद की जो हिफाजत के असबाब हैं वो हमने अपनी जिंदगी में नहीं अपनाए तो आदमी का दिल भी नमाज में नहीं रह जाता, इबादत में नहीं रह जाता। दूसरा बड़ा अहम सबब है इबादतों में देर से आना और जल्दी भागने की फिक्र करना। याद रखो, इबादत इतनी कीमती है, इसको वक्त देना पड़ेगा। इबादत इतनी कीमती है, इसके लिए कोशिश करके अपने दिलो दिमाग को हाजिर करना पड़ेगा। इबादत इतनी कीमती है कि इस इबादत की हिफाजत की खातिर
اس سے پہلے کی جو سنتیں، سنتوں سے پہلے اذان کے سننے کے ساتھ اذان سنے، جواب دے کر فوراً مسجد کی طرف آئے، آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، نماز با جماعت پڑھے اور اس کے بعد اذکار کا اہتمام کرے، اس کے بعد کی سنتیں پڑھے، اور اللہ نے اگر موقع دیا ہے تو جہاں تک ممکن ہو اسی جگہ بیٹھا رہے۔ وقت آپ کی زندگی میں جتنا نکل سکتا ہے نکالو۔ قرآن پڑھنا چاہتے ہو، اچانک اٹھا کر پڑھنا شروع کرو، جائز ہے، بات سمجھو، جائز ہے۔ آپ کے قرآن کی تلاوت ہے، لیکن وہی تلاوت اچھے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کرو گے تو اس تلاوت کے اندر جس میں دل جمعی شامل ہوتی ہے اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں، آپ کا میرا دل زیادہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، نمازوں میں یا عبادتوں میں دل کے نہ لگنے کی دوسری بڑی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے مزاج کی جلد بازی اور بے توجہی۔ یہ دیر سے آنا اور جلدی بھاگنا، یہ جو مزاج ہم نے پال کے رکھا ہے نا، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے عبادتوں میں میرا اور آپ کا دل نہیں لگتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے دل عبادتوں میں میرا اور آپ کا نہیں لگ پاتا ہے، تیسری بڑی وجہ وہ ہے، دیکھو ان عبادتوں میں سے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن عبادتوں کے الفاظ عربی میں، دعائیں عربی میں، بلکہ عبادتوں کے اکثر ساری چیزیں عربی ہی میں ہیں۔ اب ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عجم کے لوگ، عربی زبان سے نابلد لوگ ہیں، ہم عربی زبان نہیں جانتے، ہم اللہ اکبر کہتے تو ہیں لیکن ہم میں کے بہت سارے لوگوں کو شاید معنی معلوم نہ ہو، یا اللہ اکبر کا معنی معلوم ہو لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ کا معنی ہمیں معلوم نہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں لیکن اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو وہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر پاتے۔ یہ کنیکشن کٹا ہوا ہے، ایک تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ جو حرکات و سکنات ہیں وہ نماز میں حاضری، اللہ اکبر آدمی کا کہنا، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور اتنا ہی نہیں، جو دعائیں آدمی پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھ کر جو تحیات پڑھتا ہے، ان کلمات کے معانی اور مطالب اگر آدمی جان لے، اگر ان کے معانی اور مطالب جان لے، اور بہت مشکل نہیں، نماز میں کوئی زیادہ کلمات تو ہے نہیں، کلمات اگر تکبیرات الانتقال کی بات کریں، اللہ اکبر ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور آخر میں السلام علیکم ورحمت اللہ، اس معنی کو سمجھ کر جب اللہ اکبر کہو تو پھر پورے شعور کے ساتھ کہو، واقعی اقرار کرو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس شعور کے ساتھ معنی اور مطالب پہ غور کر کے جب نماز پڑھو گے نا تو پھر اس نماز کے اندر دل لگے گا، اس نماز میں آپ کو اپنا دل لگا ہوا محسوس ہوگا۔ آپ معنی سمجھتے نہ ہو یا معنی سمجھتے ہو لیکن توجہ دیتے نہ ہو معنی پر، تو پھر ہوگا یہ کہ دل پہ کچھ چل رہا ہے، دماغ میں کچھ چل رہا ہے اور زبان پہ کچھ کلمات چل رہے ہیں۔ تین چیزیں، ایک ہے تکبیرات نماز کے اندر، دوسری چیزیں ہیں دعائیں، چاہے وہ دعائے استفتاح جسے ہم ثنا کہتے ہیں وہ ہو، یا پھر یہ کہ رکوع اور سجدے کی دعائیں، مختلف دعائیں، ان دعاؤں کا معنی، اور تیسری چیز ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کی چھوٹی موٹی سورتیں جو بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ کم سے کم ان پر محنت کر کے ان کے معنی اور مطلب کو ہمیں دھیرے دھیرے سیکھ لینا چاہیے۔ نماز معنی سمجھے بغیر بھی پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ مشکل قائم رہے گی کہ الفاظ تو زبان سے ادا ہو رہے ہیں لیکن معنی و مطلب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دل پوری طرح نماز میں نہیں لگتا ہے۔ قرآن کی تلاوت میں بھی ہم اور آپ خیال رکھیں، اگر قرآن کی تلاوت کے ساتھ تھوڑا بہت ترجمہ پڑھنا سیکھ لیں، تھوڑا بہت ترجمہ سمجھ کر پڑھنا سیکھ لیں، یقین کریں قرآن کی تلاوت میں دلچسپی آپ کی بڑھے گی۔ اذکار کا مسئلہ ہے، اذکار عبادت ہیں، ان اذکار کے معنی و مطالب سمجھ کر جب ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو، مجھ کو، میرا اور آپ کا دل اس ذکر میں نظر آئے گا، محسوس ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، تیسری بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا دل نماز میں یا عبادتوں میں نہیں لگتا ہے وہ ہے ان عبادتوں میں آنے والے کلمات کے معانی اور مطالب کی طرف ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی سوچا نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو ہم ان کے معانی اور مطالب پہ غور نہیں کرتے۔ رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم جب آپ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس جملے کا، سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس جملے کا، آپ نماز کی دعاؤں میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سجدے میں جب آپ پڑھتے ہیں کیا مطلب ہے اس دعا کا،
آپ کو اس کی طرف اگر توجہ رہے گی تو پھر آپ کی میری عبادت میں یکسوئی رہے گی، دل لگے گا اور ہم اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ 3 وجوہات میں نے گنائی، چوتھی وجہ اور بڑی اہم وجہ ہے، دیکھو یہ بات یاد رکھو، قرآن میں یہ مسئلہ صاف ہے، آدمی اگر خواہشات کے پیچھے، خاص طور پر جنسی خواہشات کے معاملے کے پیچھے اگر پڑتا ہے تو پھر آدمی کے دل سے عبادتوں کی لذت چھین لی جاتی ہے۔ یہ بہت صاف مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صالحین کا ذکر کرنے کے بعد کہا ان کے بعد ایسے لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ کئی اہل علم نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کا اور خواہشات کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ خواہشات میں ڈگمگاؤ گے، نماز ڈگمگائے گی۔ خواہشات میں بے راہ روی کا شکار ہوگی، نماز کے خیر سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ محرومی جس درجے خواہشات میں تمہارا میرا انوالومنٹ ہوگا، جس قدر ہم اس میں مبتلا ہوں گے، اسی قدر زیادہ نماز اور نماز کے متعلقات سے غفلت میری اور آپ کی زندگی میں آتی جائے گی۔ اور آج ہماری اور آپ کی نمازوں میں بے توجہی یا دل کے نہ لگنے کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ آج آپ دیکھ لو، دن اور رات کے 24 گھنٹے میں ہم اپنی ان خواہشات کی تسکین، کبھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر، کبھی ہم جو ہے کسی دوسرے ذریعے سے، کیا کچھ ہم نہیں کرتے اس دنیا کے اندر خواہشات کی غلامی میں۔ جب خواہشات کی غلامی کریں گے تو نماز سے ہمارا اور آپ کا دل اچاٹ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو انہوں نے ضائع کیا اور خواہشات کے پیروکار بن گئے۔ اسی لیے سلف صالحین میں سے بعض کے پاس ایک آدمی نے آ کر شکایت کی، کہا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں بے توجہی ہے۔ کہا علاج بتا دیجئے۔ کہا صرف ایک ہی علاج ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ تم نگاہوں کی حفاظت کرو گے، تمہارے دل میں وہ عبادت کا احساس اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ آپ بھی اور ہم بھی آزما کر دیکھ لیں، ہماری اور آپ کی نگاہیں جتنی باہر کی دنیا سے محفوظ رہے گی، میری اور آپ کی عبادت میں اسی قدر زیادہ دل روشن ہوگا، دل اتنا ہی زیادہ حاضر ہوگا۔ حاضرین گرامی قدر، یہ چوتھی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اندر عبادتوں کے اندر دل لگنے میں بڑی مشکل کا سامنا پیش آتا ہے۔ ہم ذکر کر بھی لیتے ہیں، ہم قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں، اور ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز میں ہمارا دل موجود نہیں رہتا ہے۔ علاج کیا ہے اس کا؟ خاص طور پہ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جب آدمی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے تو نماز اور نماز کے سکون سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ نے اسی میں رکھا ہے۔ خواہشات کو ہرانے کے لیے نماز پر ہی محنت کرو، اصل میں دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھو، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو، پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب نماز پہ زیادہ محنت کرو گے، یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز تمہاری خواہشات کی غلامی سے تمہیں آزاد دلائے گی، آزادی دلائے گی، تمہیں آزاد کرے گی۔ سبحان اللہ۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جب خواہشات کی غلامی کی وجہ سے عبادتوں سے دوری ہو رہی ہے تو عبادتوں سے دل لگاؤ، مجاہدہ کرو، لڑو اپنے نفس کے ساتھ اور پابندی کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کی پابندی سے تم خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ کتنے نوجوان ہیں یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے اندر غلطیاں، ہم نے جوانی میں بہت کچھ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، پیچھا نہیں چھڑا پا رہے ہیں، یعنی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، ہم اس پورے جنجال سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہے، ہار جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، محنت کرو عبادتوں پہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، کثرت سے نوافل پڑھو۔ اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ تمہاری اندرونی ایمانی قوت کو مضبوط کرے گا، اور پھر یہ ایمانی قوت تمہیں خواہشات کی غلامی سے آزاد کر دے گی۔ نماز یا دیگر عبادتوں میں دل کے نہ لگنے کی چوتھی بڑی وجہ ہے یہ خواہشات کی غلامی، اور یہی خواہشات کی غلامی آج ہمارے سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ اور پانچویں اور آخری، میری گفتگو کی آخری بات، اسباب اور بھی ہیں لیکن یہ پانچویں بات اور بڑی اہم بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں۔ دیکھو، اہل علم میں سے کئی ایک نے یہ بات لکھی ہے، بالخصوص ابن قیم رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کئی جگہ پہ بات لکھی ہے، یہ جو انسان کا دل ہے نا،
इस दिल में या तो अल्लाह की मोहब्बत समा सकती है या दुनिया की मोहब्बत। अगर दोनों रखना चाहेंगे तो जितनी आप दुनिया की मोहब्बत भरते जाएंगे अल्लाह की मोहब्बत उतनी खाली होती चली जाएगी। ये दिल एक प्याला है, मेरा और आपका दिल एक प्याला है। इस प्याले में अल्लाह की मोहब्बत बसाए रखो, इसमें अल्लाह ताला की मोहब्बत रहेगी और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रहेगी। देखो, दुनिया सारी जेब में रहे नुकसानदेह नहीं, सारी दुनिया हाथ में रहे कोई मसला नहीं, दुनिया सारी मेरे और आपके कदमों की ठोकर पे रहे कोई मसला नहीं, लेकिन दुनिया का एक हिस्सा भी अगर दिल में जगह बना लेना, जितनी जगह वो हमारे मेरे और आपके दिल में बनाएगा उसी कदर अल्लाह ताला की मोहब्बत पे वो डाका डालेगी। ये दुनिया उसी कदर ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत को मेरे और आपके दिल से निकाल बाहर करेगी। हमारा मसला इबादतों में दिल न लगने का एक बहुत बड़ा ये भी है कि दुनिया हमने अपने दिल में बसा ली है, और दिल में बसाई नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अब्दुद दीनारी व दिरहम, कुछ लोग दीनार और दिरहम के बंदे उसके गुलाम होते हैं, और अगर कहें बसा औकात ये गुलाम नहीं उसकी बंदगी करने तक चले जाते हैं। उनकी जिंदगी पूरी की पूरी दुनिया ही दुनिया है और दुनिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जब तुम्हारी जिंदगी में दुनिया इतनी अहम हो जाए कि तुम्हारे दिलो दिमाग में वही बस जाए तो फिर अल्लाह की मोहब्बत के लिए जगह कहां होगी। और जब दिल में अल्लाह ताला के लिए जगह ना हो तो जाहिर सी बात है दिल उसमें लगता है जिसको आपने दिल में बिठा के रखा है। दिल उससे लगता है जिसको आपने दिल में बिठा के रखा है। दुनिया को दिल में बिठाए रखोगे, माल को बिठाए रखो, माल कमाने का मसला हो, दिन और रात 24 घंटे में कभी भी आदमी निकल पड़ेगा। ओहदे की मोहब्बत दिल में बसा के रखे हो, ओहदा मिलने वाला हो या ओहदे के मामले में जरा भी फायदा होने वाला हो, आदमी बीच रात में उठ के खड़ा होके निकल जाएगा। और अगर दुनिया की किसी भी और चीज की मोहब्बत दुनिया अपने दिल में रखी, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप सारी दुनिया दिल में बसा के रखें और कहें मुझे इबादत में दिल नहीं लगता, कैसे लगेगा? इस दुनिया को दिल से निकालो, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को दिल में बसा लो। जब दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत रच जाएगी, बस जाएगी ना, तो फिर इबादतों में मजा खुद ब खुद आने लगेगा। हमारा मसला पांचवी बड़ी वजह जिसकी वजह से हमारे और आपकी इबादतों में दिल हमारा नहीं लगता, यह है कि हम और आपने दुनिया को हमारे और आपके दिल में बसा के रखा है। हाज़िन गिरामी कदर, ये कुछ मुंतखब असबाब मैंने आपके सामने जिक्र किए। कहना क्या चाहता हूं, पैगाम ये देना चाहता हूं, देखो दुनिया और आखिरत की सआदत इसमें है कि अल्लाह ताला की भरपूर इबादत करो। दुनिया और आखिरत की भलाई इसमें है कि अल्लाह ताला की इबादत में डूब जाओ और डूब कर अल्लाह ताला की इबादत करो। दुनिया और आखिरत का खैर इसमें है कि अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मजा ढूंढो, सुकून ढूंढो, इत्मीनान ढूंढो, अपनी परेशानियों का हल ढूंढो। और अगर ये करना है तो जो असबाब मैंने गिनाए उन असबाब पे काबू पाओ, अपने आप को अपनी इन हिफाजों नमाजों की हिफाजत करने वाला बनाओ कि इसी से असल में हमारी और आपकी दुनिया और आखिरत की सआदत और फलाह अल्लाह ताला ने जोड़ कर रखी है। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, तमाम खवातीन को इन बातों को समझ कर अपनी इबादतों में दिल को हाजिर रखने, हुजूर कल्ब के साथ इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नमाजों की सलाह नसीब फरमाए, जो कोताहियां हमसे हुई होती हैं अल्लाह उनको दरगुजर फरमाए। अपने फजल करम से अल्लाह ताला उसका अपना हमें बना ले। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के बंदो, इबादत एक सुई चाहती है, इबादत तवज्जो चाहती है। देखो, एक सीधी और बहुत छोटी सी बात आपको बता देता हूं। कोई हम और आपके सामने खड़ा हो, हमसे बात कर रहा हो, लेकिन उसकी तवज्जो पूरी ना हो, हम पर शाख गुजरता है। सुभान अल्लाह। आज आप देख लो, कोई हमारे साथ बैठा हो, मोबाइल में कोई इधर उधर देख रहा, बात कर रहा है, हमारी बात का जवाब भी दे रहा है, लेकिन मोबाइल में देख रहा हो तो हम पे क्या गुजरती है, कितना शाख गुजरता है। आदमी कहता है ठीक है तुम मशगूल हो, फिर मिलता हूं। अच्छा तुम मशगूल हो, चलो ठीक है फिर बात करते हैं। लगता है तुम्हारा दिमाग मौजूद नहीं, हम कभी और बात करते हैं। अल्लाह के बंदो, एक बंदा एक बंदे की बेतवज्जुही नहीं कबूल करता। रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हुए दिल मेरा नमाज में ना हो, दिल मेरा तिलावत कुरान में ना हो, दिल हमारा अल्लाह के जिक्र में ना हो, दिल हमारा अल्लाह की इबादत में हो, तो फिर अल्लाह ताला तो बेनियाज, हम तो एक दूसरे के